عزاداران مظلوم کربلا، آج 4 محرم ہو چکی ہے۔ جب سے محرم کا چاند نظر آیا ہے، احرام حسینی کالے لباس کی صورت زیب تن کر کے ہم عزاداری میں شریک ہیں۔ عزاداری میں ہماری شرکت، عزاداری میں ہمارا آنا، یہ کسی پر احسان نہیں ہے، یہ ہمارا اپنی روحوں پر احسان ہے کہ ہم ذکر حسین میں آ کے حسین حسین کر کے امام حسین سے یہ ایفائے عہد کر رہے ہیں کہ مولا، جس راستے کی ابتدا آپ نے کی تھی، ہم 1400 سال کے بعد بھی اسی راستے پر کاربند ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، گو کہ آج 4 محرم ہے، یہاں سے جلوس اضحیٰ بھی برآمد ہونا ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں بہت ساری نعمات عطا کی ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ خدا نے ہمیں در اہل بیت سے متمسک کیا۔ جناب فاطمہ الزہرا جب صلوات پڑھیے محمد تقیہ میں جب فرماتی ہیں، تو جب نعمات کا شکر ادا کرتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ میں خدا سے شکر ادا کرتی ہوں ان نعمتوں کا کہ جو خدا نے ہمیں پیشگی عطا کی۔ یعنی کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو پہلے سے آپ کے پاس ہیں، یعنی خداوند عالم نے آپ کی تخلیق کے ساتھ آپ کو عطا کر دی۔ مثلاً آنکھ کی نعمت، بصارت کی نعمت، آپ دیکھتے ہیں، کیا آپ نے اس کے لیے کوئی تگ و دو کی کہ اللہ نے آپ کو آنکھیں دے دی؟ نہیں، یہ پیشگی نعمتیں ہیں جو خدا نے پہلے سے آپ کو عطا کر دی ہیں۔ آپ کو قوت لامسہ فراہم کی کہ آپ جب بھی کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو معلوم چلتا ہے کہ یہ گرم ہے، سرد ہے۔ یہ نعمت ہے نا خدا کی۔ آپ اس سے پوچھئے جو محسوس نہیں کر پاتا، آپ اس سے پوچھئے جو دیکھ نہیں پاتا، آپ کو سننے کی نعمت سے نوازا۔ یعنی یہ ساری وہ نعمات ہیں کہ جو خداوند عالم نے آپ کے کسی عمل کے بغیر آپ کو عطا کر دی۔ اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ خداوند عالم نے آپ کو ایسی صلب میں رکھا، آپ کو ایسے خانوادے میں رکھا، آپ کو ایسے خاندان میں رکھا کہ جو محبت محمد و آل محمد میں رچا بسا ہوا تھا۔ تو خداوند عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ خداوند عالم کو کیونکہ جلوس کی مجلس ہے تو میں جو ہمارا موضوع صبغۃ اللہ والا چل رہا تھا اس سے تھوڑا ہٹ کے چند عرائض پیش کروں گا، اور کیونکہ اذان ہو رہی ہے میرے خیال میں ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد علی محمد۔ درود پڑھیے محمد علی محمد۔ علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی۔ جیسے ہم اذان کے احترام میں خاموش ہیں، کربلا والے بھی ایسے ہی خاموش تھے۔ درود پڑھیے محمد والا محمد کی ذات پر۔
درود پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے کہا کہ کربلا والوں کو خاموش کروانے کے لیے بھی اذان دلوائی گئی تھی، کیونکہ امام سجاد جب خطبہ دینے کے لیے آئے تھے تو مؤذن سے کہا گیا کہ اذان دو تاکہ کلام امام کو روکا جا سکے، ایسا نہ ہو کہ لوگ بدل جائیں۔ لیکن امام تھے، جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا بتاؤ یہ کس کے نانا کا نام لے رہا ہے، یہ مؤذن کس کے یہ ہم ہیں، کیونکہ شام میں کوئی نہیں جانتا تھا اہل بیت کو۔ فیضان گرامی قدر، خداوند عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، خداوند عالم پسند نہیں کرتا اگر تم اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، یعنی خدا پسند نہیں کرتا کہ تمہاری آواز اونچی ہو۔ اچھا، آواز اونچی ہونا اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کئی مرتبہ سنتے ہوں گے کہ جب کوئی بہت اونچی آواز میں بول رہا ہو تو آپ کی طبیعت پہ گراں گزرتی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، چند نکات ہیں، میرے خیال میں 10-15 منٹ کی زحمت ہے، اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ اس کے بعد منزل مصائب، اور بہت ہی کم وقت ہے، 2-3 نکات ہدیتاً دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ میرے ساتھ رہیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، خداوند عالم کہہ رہے کہ مجھے اونچی آواز پسند نہیں ہے۔ آپ کی بھی طبیعت پہ گراں گزرتی ہے، اگر کوئی اونچا بولے، قریب میں ہو اور اونچا بولے تو آپ کی طبیعت پہ گراں گزرے گی۔ خدا کہہ رہے کہ مجھے اونچی آواز پسند نہیں ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اور اس کے اندر پھر ملاوٹ ہو کسی برائی کی، کسی کی برائی کی، کسی کی بدگوئی، کسی کی غیبت۔ میرے ساتھ رہیے گا، کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اب اس میں کسی کی بدگوئی ہو، کسی کی غیبت ہو تو اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ خدا کہہ رہے نہیں، ایک تو تمہاری اونچی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی کی بدگوئی یا غیبت تمہارے قول میں، تمہارے بیان میں، من القول یعنی تمہارے بیان میں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد آیت میں خدا حصر عجیب طریقے سے کر رہا ہے۔ خدا کہہ رہے ہیں الا من ظلم، مگر وہ کہ جس کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ توجہ ہے میرے محترم حضرت، یعنی خداوند عالم بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے کوئی اونچی آواز پسند نہیں ہے، مجھے کسی کی برائی پسند نہیں ہے، مگر اس کے لیے استثناء ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ توجہ ہے میرے محترم حضرت۔ اور اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ وکان اللہ سمیعا علیما، بے شک خدا علیم بھی ہے اور سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ خدا کو معلوم ہے کہ کون درست ہے، کون غلط ہے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات۔ اچھا، اس میں خداوند عالم جو کہہ رہا ہے کہ اونچا نہیں بولنا، کسی کی بدگوئی نہیں کرنی، مگر یہ کہ وہ تمہارے اوپر تمہارے اوپر ظلم کیا گیا ہو، تو گویا خداوند عالم اس آیت کے ذریعے سے یہ بتانا چاہ رہا ہے، کیونکہ آج جلوس نکلنا ہے، قرآن سے ثابت کروں گا اس جلوس کو۔ خداوند عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ مجھے کوئی آواز نہیں پسند، جو تم آوازیں نکالتے ہو اونچی آواز میں، مجھے کوئی نہیں پسند، وہ چاہے محبت بھری آواز ہو، وہ چاہے محبت سے آری آواز ہو۔ یعنی خدا تو ایک کلی قانون دے رہا ہے نا، میرے ساتھ رہیے گا، جملہ دینے جا رہا ہوں۔ خدا تو ایک کلی قانون دے رہا ہے کہ مجھے کوئی آواز پسند نہیں ہے جو اونچی ہو، اور دوسرا مجھے کوئی آواز پسند نہیں ہے کہ جس میں کسی دوسرے کی بدگوئی ہو، کہ جس میں کسی دوسرے کی غیبت ہو، مجھے وہ آوازیں پسند نہیں ہیں۔ خدا یہ سمجھ گئے کہ تجھے اونچی آواز میں بات کرنا پسند نہیں ہے، کہ تجھ سے کوئی اونچی آواز میں بات کرے، یا عموماً بھی کوئی انسان دوسرے انسان سے اونچی آواز میں بات کرے یا کسی کی بدگوئی کرے۔ لیکن اس کے بعد خدا تمام تر امور کو بند کرنے کے بعد اللہ کے ذریعے سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایک جگہ پر خدا کی محبوب آواز قرار پاتی ہے اونچی آواز، یعنی وہی خدا جو آیت کے پہلے حصے میں اس اونچی آواز کو برا کہہ رہا ہے، وہی خدا کہ جو آیت کے پہلے حصے میں بدگوئی کرنے کو، غیبت کرنے کو، برا کہنے کو برا کہہ رہا ہے۔ خدا کہہ رہے مجھے پسند نہیں ہے تم کسی کی غیبت کرو،
مجھے پسند نہیں ہے تم کسی کی برائی کرو۔ وہی خدا آیت کے دوسرے حصے میں عجیب بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر کسی پر ظلم ہو گیا ہو تو مجھے اس کی آواز اچھی لگتی ہے، وہ اونچا بولے مجھے تب بھی اچھا لگتا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم، جو پہنچ گئے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے، جو اگر اس پر ظلم کیا گیا ہو تو اس کی اونچی آواز بھی مجھے اچھی لگتی ہے، اور اگر وہ ظالم کی بدگوئی یا غیبت کرے تو مجھے وہ بھی اچھی لگتی ہے۔ اب جو پہنچ گئے عزیزان گرامی قدر، پہلے حصے میں کہا خدا کو بری لگتی ہیں دونوں آوازیں، اونچی آواز، کسی کی غیبت والی آواز، کسی کی بدگوئی کرنے والی آواز خدا کو بری لگتی ہے، لیکن فوراً استثناء لے کر آیا کہ اگر تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے تو مجھے وہ آواز اچھی لگنے لگتی ہے۔ گویا میں یہاں پر اگر ہدیتاً یہاں پہ جملہ کہتا چلوں، انشاءاللہ اس کے بعد آیت کے دوسرے حصے کی تفسیر کروں گا، گویا خداوند عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری اونچی آواز چاہے مٹھاس والی ہو، چاہے محبت بھری ہو، مجھے نہیں پسند۔ میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ پورا مجمع میرے ساتھ رہے، اس کے بعد بتاؤں گا دوسرا جملہ کیا ہے۔ خداوند عالم کہہ رہے ہیں مجھے تمہاری میٹھی آواز، تمہاری محبت بھری آواز، مجھے اگر اونچی ہو یا اس میں کسی کی برائی ہو مجھے نہیں پسند، لیکن اگر وہی آواز کسی مظلوم کی ہو تو مجھے وہ پسند ہے، میں اس کو دوست رکھتا ہوں، اس میں برائی ہو کسی کی جس نے اس پر ظلم کیا ہو میں دوست رکھتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہنے دیجئے مجھے، میں اس ممبر کو گواہ بنا کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، خداوند عالم گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تمہاری محبت بھری آواز بھی اونچی ہو تو میری طبیعت پہ گراں گزرتی ہے، مگر اگر تمہاری آواز ظالم کے خلاف بلند ہو، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا تبرہ ہو تو مجھے پسند ہے، اور صرف تبرہ نہ ہو، اونچی آواز سے تبرہ ہو، اور صرف اونچی آواز نہ ہو، ظالم کی خصلتیں بتاؤ۔ حیدری، ظالم کی خصلتیں بتا کے تبرہ کرو۔ بے شک، یعنی خدا آیت کی تفسیر ہے، الا من ظلم، آیت کی تفسیر ہے کہ تم اگر مظلوم ہو تو خدا کو تمہارا تبرہ پسند ہے، تبرہ کرو، جی کھول کے تبرہ کرو۔ اور تبرہ خود کیا ہے؟ براءت ہے۔ اگر میں تبرہ کر رہا ہوں تو میں ان سب سے براءت کا اظہار، دوری کا اظہار کر رہا ہوں۔ اور خداوند عالم حسین نے کربلا کے اندر ایسی جنگ لڑی کہ قیامت تک کے لیے ظالم اور مظلوم کو واضح کر دیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حسین سے پہلے کیا معیارات تھے؟ میرے مولا کی جنگ سے پہلے، کربلا کی جنگ سے پہلے معیارات مختلف تھے۔ طاقتور وہ ہوتا تھا جس کے بہت سارے بیٹے ہوں، ساتھ رہیے گا میرے، پورا مجمع میرے ساتھ رہے، جس کے بہت سارے بیٹے ہوں تو طاقتور ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ کے وقت بیٹے کام آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ تو عزیزان گرامی قدر، بیٹے زیادہ ہوتے تو طاقتور ہوتا، فوج پاس ہوتی تو طاقتور ہوتا، لیکن حسین ابن علی نے معیارات کو چینج کر دیا، تبدیل کر دیا حسین نے کربلا کے میدان کے بعد۔ معیار ابھی بتاؤں گا، اس زمانے میں بتاؤں گا، معیار حسین نے ایسے چینج کیے، تبدیل کر دیے معیار، فتح کے معیار بھی تبدیل کر دیے، انسانیت کے معیار بھی تبدیل کر دیے۔ وہی انسان جو زیادہ بیٹوں کے ہونے کو اپنی طاقت سمجھتا تھا، جو زیادہ فوج کے ہونے کو اپنی طاقت سمجھتا تھا، جو ظالم ہونے کو اپنی طاقت سمجھتا تھا، حسین نے معیار تبدیل کر دیا۔ حسین کے بعد، کربلا کے بعد مظلومیت اتنا بڑا ہتھیار بن گئی کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں مظلوم بن جاؤں۔ آج کے دور میں آئیے، امریکہ بھی UN میں بیٹھ کے کہتا ہے میں مظلوم ہوں، اسرائیل بھی UN میں بیٹھ کے کہتا ہے مظلوم ہوں۔ گویا حسین نے معیار تبدیل کر دیے۔ آج کے یزید بھی خود کو مظلوم کہہ کے، توجہ ہے، زندہ باد حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، مرد آباد، محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہ معیار جو کربلا سے پہلے تھے وہ کربلا کے بعد نہیں رہے۔
مظلومیت معیار بن گئی کہ آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں مظلوم قرار پاؤں. توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ اب معیار مظلومیت ہے، لیکن یہ مظلومیت کا معیار ہونا کیا کافی ہے؟ اس مظلومیت کے ساتھ دیکھیے، مظلومیت کی بھی دو اقسام ہیں. توجہ رکھیے گا. ایک اور جملہ یہاں پہ کہتا جاؤں، الا من ظلم پہ جاؤں گا، 3 نکات بیان کروں گا اور انشاءاللہ منزل مصائب. دامن وقت میں اب گنجائش بھی نہیں رہی. تو عزیزان کرام، مظلومیت کیا ہے؟ مثال کے ذریعے سے واضح کرتا ہوں. ایک مظلوم جو ہوتا ہے وہ بے اختیار مظلوم ہوتا ہے. آپ اگر دینے والے ہیں، آپ اگر صدقہ دینے والے ہیں، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کراچی میں، تو اچھا کراچی ہے تو کراچی کی مثال دوں. خدا غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے اس روشنیوں کے شہر کو تاریکیوں کا شہر کر دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کہ الیکٹرک یعنی عزاداری کے دنوں میں لوڈ شیڈنگ کر کے ہمیں اکسا رہی ہے کہ ہم ناامنی اور بدامنی کی طرف جائیں. اس کا مطلب ہے کہ ادارے یہی چاہتے ہیں. اور صرف یہ ایک ادارہ نہیں ہے، کراچی کے ساتھ تو ہر ادارے نے ایسا ہی کیا ہے. سوتیلی ماں جیسا سلوک ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو مثال دے رہا تھا کہ جیسے آپ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ڈھاٹا باندھے 2 لوگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہے نکال دو. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا، اس کے لیے کراچی والے بھی زرنگ ہیں، جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں. تو سب نے اب 2 میں نے دیکھا ہے کہ 2 موبائل فون رکھے. ہم تو ایران سے آئے ہیں تو ہم نے بھی یہاں سے جو ہے یہ سیکھا کہ اب 2 موبائل رکھنے ہیں، ایک گھر والا موبائل اور ایک باہر جو مہمان ملنے آئے گا اس کو دینے کے لیے موبائل. تو وہ تو تیار ہے، جب ہی وہ آئے گا اس کو دے دیا جائے گا. ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے، کیونکہ جان سب سے زیادہ عزیز ہے بھائی. اگر آئیں گے تو ہم آپ کو دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سستے والا موبائل ہے، گھر تک تو آپ آئیں گے نہیں. تو اب کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا موبائل چھنوا بیٹھتے ہیں، اور کراچی میں سب نے ایک دفعہ چھنوایا ہوا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ چلیے خدا کی راہ میں صدقہ ہو گیا. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ خدا کی راہ میں صدقہ ہو گیا. چلیے اچھا، اب آپ ذرا مجھے بتائیے، کیا خدا کی بات، آپ ذرا اس ڈھاٹے والے کو جو آپ کے پاس آیا ہے کہ جس نے اپنی بندوق آپ کی طرف تانی ہوئی ہے، ذرا اس کو یہ کہہ کے دیکھیے کہ میں نے اس موبائل کو خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا. وہ کہے گا تم نے صدقہ نہیں کیا، یہ میری بندوق کا کمال ہے کہ تم مجھے یہ موبائل دے رہے ہو. یعنی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، میرے پاس بندوق ہے اس لیے تم دے رہے ہو. تو عزیزان گرامی قدر، یعنی میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ معیار الگ الگ ہوتے ہیں. اختیار، ایک مرتبہ آپ نکلتے ہیں اور خود اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتے ہیں، اپنے اختیار سے صدقہ دیتے ہیں. فرق ہے یا نہیں ہے؟ وہ صدقہ کیا خدا کی بارگاہ میں قبول؟ بھائی آپ کا اختیار ہی نہیں تھا تو کیسا صدقہ؟ صدقہ تو وہی ہے کہ جو آپ نے اپنے اختیار سے خدا کے راستے میں دیا. خدا بند عالم آپ سے آپ کے اختیار کے ساتھ صدقہ چاہتا ہے. تو کئی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، مظلوم کے بارے میں، مظلوم کو جو ہے ظالم کے خلاف ہمیشہ بات نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کیوں؟ دلیل یہ لاتے ہیں کہ ہمارے امام تو بہت بخشنے والے تھے، سب کو بخش دیا کرتے تھے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ سب کو بخش دیا کرتے تھے. اچھا، اس آیت کے بعد جو دوسری آیت ہے اس میں یہی بیان کیا گیا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی امام بخشنے والے تھے، ہمارے رسول بخشنے والے تھے، خدا بخشنے والا ہے تو بخش دے. تو عزیزان گرامی قدر، یہاں پر بھی آپ کے اختیار کی بحث ہے. جو میں نے ابھی بات کی کہ وہ جو موبائل لینے آیا تھا، وہاں اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں تو وہ آپ صدقہ نہیں کر رہے، وہ اس کی بندوق کا کمال ہے. جہاں آپ کے پاس اختیار ہوگا وہاں اگر آپ کوئی ایسا عمل انجام دیں، آپ کسی مظلوم کی ڈھارس بنے، آپ کسی کو بخش دیں. اور کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے، مثلا زوجہ کمزور ہوتی ہے، خاتون کمزور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میرے خیال میں بہت سارے کہیں گے نہیں ہوتی. تو زوجہ کمزور ہوتی ہے، خاتون ہے، آپ کا بس اس پہ چلتا ہے، آپ کی ریاست آپ کا گھر ہے، آپ کا خانوادہ آپ کی ریاست ہے، وہاں آپ کے پاس اختیار ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ کو اگر غصہ آئے تو آپ تماچا رسید کر سکتے ہیں،
لیکن وہاں خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں کہ طاقت یہاں استعمال نہیں کرنی. توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ یعنی یہاں پر آپ نے خود کو اپنے اختیار سے روکا، وہاں بندوق کی نوک پر اختیار سے صدقہ نہیں دیا، یہاں خود کو اختیار سے روکا. تو امام علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام علی علیہ السلام بہت خوبصورت بات یہاں پہ کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ بخشندگی اور معافی ادھر مطلب ہی نہیں رکھتی کہ جہاں پر آپ کے پاس اختیار نہ ہو. جہاں آپ کے پاس اختیار ہو وہیں آپ معاف کرنے والے کریں. تو عزیزان گرامی قدر، آج اگر کوئی ظالم ہے، کیونکہ حسین ابن علی کائنات میں ایک حسین ہے، حسین کی ذات کے ساتھ اس کائنات کا پوری کائنات بھی اکٹھی ہو جائے حسین کی جوتیوں کا صدقہ بھی نہیں بن سکتی. حسین ایک ہے لیکن یزید چہرے بدل بدل کر سامنے آتا ہے. یزید مختلف چہرے، مختلف روپ دھار کے، مختلف روپ میں آپ کے سامنے آتا ہے، اور وہاں پر آپ حسین کے نوکر بن کر اس حسینی شیوے کو انجام دیتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر سے اس پردے اور اس نقاب کو ہٹا کر یہ بتاتے ہیں کہ میرا تعلق مکتب کربلا سے ہے. توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ آپ امام حسین کی سیرت پہ چلتے ہوئے اس یزید کے چہرے کو آشکار کرتے ہیں. اور کیونکہ جلوس کی مجلس ہے تو یہاں پر یہ جملہ کہنا بنتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے، اگر میری آواز دور تک جا رہی ہے، اہل سنت برادران سن رہے ہیں تو سنیں، آپ ہمیں بتائیے کس اسلامی ملک نے فلسطین کا ساتھ دیا ہے؟ بتائیے نا، بتائیے کس اسلامی ملک نے فلسطین کا ساتھ دے دیا؟ آپ نے ہیرو بنایا تھا ترکی کو، اس نے تو اپنے ہاں اسرائیل کا گھر کھول دیا. آپ نے ایک زمانے میں آل سعود کو ہیرو بنایا تھا، وہاں کیا ہوا کہ وہ تو حرمین کے پیسوں سے سینما اور نہ جانے کیا کیا بنا رہے ہیں. یعنی آج کے دور میں بھی عزیزان گرامی کا توجہ کیجئے گا، آج کے دور میں بھی اگر یزید کے چہرے سے کسی نے نقاب اتارا ہے تو یا وہ علی تھے یا علی کے بیٹے ہیں. آج پوری کائنات میں ہمارا سر فخر سے بلند ہے، پوری دنیا میں، کہ اگر کسی نے مظلوم کا ساتھ دیا ہے، بھائی ہمارا ان سے تعلق کیا کوئی ہمارا فرقے کا تعلق تھا؟ نہیں، اہل سنت ہے وہ، ہم اہل تشیع ہیں، ہمارے بنیادی اختلافات ہیں، خلافت کے مسئلے پہ ہمارا اختلاف ہے، مختلف امور پہ ہمارے اختلاف ہیں، لیکن اس کے باوجود حسین کے چاہنے والوں نے ساتھ دے کر یہ بتایا کہ ہمارے ہاں رنگ قید کی، رنگ و نسل کی قید نہیں ہے، بلکہ ہم تو حسین کا سفینہ نوح، سفینہ نجات لے کے چل رہے ہیں، اور اس کشتی میں حسین نے کہا ہے کہ سب آ سکتے ہیں، صرف انسان ہونا شرط ہے. توجہ ہے؟ تو آج آپ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات دیکھیے کہ کون اس وقت فلسطینیوں کا ساتھ دے رہا ہے. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں، اور وہ بنو امیہ کی بدبودار ہڈیوں سے جنم لینے والے آل سعود کہ جنہوں نے جنت البقیع میں مزارات ڈھا دیے، وہ آج بھی اسرائیل کی گود میں بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پرکھوں نے بھی یہودیوں کے ساتھ روابط بڑھا کر علی کی ولایت چھینی. آج ان کے بچے دوبارہ علی کے چاہنے والوں کے سامنے کھڑے ہیں، یہودیوں کی صف میں کھڑے ہیں. توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ آیت کی جانب واپس آؤں گا، 2 جملے کہوں گا، اور اگر کوئی نقطہ رہ گیا تو انشاءاللہ آج رات 9 بجے بھی ایک مجلس ہے یہیں محمود آباد میں، انشاءاللہ وہاں بیان ہو جائے گا. الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہو. اب تو آیت سمجھ آ گئی ہے نا، مگر جس پر ظلم ہوا ہو. اچھا اب آپ ذرا مجھے یہ بتائیے، بس یہ ایک جملہ کہہ کے انشاءاللہ باقی جو تفصیل رہے گی وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کر دوں گا، کیونکہ یقیناً آپ کے چہرے بھی وہاں پہ موجود ہوں گے. عزیزان گرامی قدر، ظلم کس پر ہوا ہے؟
خدا نے کیا کہا؟ آواز کون بلند کر سکتا ہے؟ جلوس میں تو آپ نکل رہے ہیں نا، ماتم تو آپ نے ابھی کرنا ہے، نوحے کی صدائیں تو آپ نے بلند کرنی ہے، یا حسین شاہراہ پہ نکل کے ابھی آپ نے کرنا ہے۔ لیکن خدا کہہ رہے آواز صرف اس کی اچھی لگتی ہے مجھے، بلند آواز، کہ جس پر ظلم ہوا ہو۔ کیا آپ پر ظلم ہوا ہے؟ ذرا آپ پر ظلم ہوا ہے یا امام حسین پر ظلم ہوا ہے؟ امام حسین پر دیکھیے، بولا امام حسین پر۔ دیکھیے، ایک بالواسطہ دشمنی ہوتی ہے، ایک بلا واسطہ دشمنی، بس یہی جملہ کہہ کے انشاءاللہ منزل مسائل پر۔ ایک بالواسطہ دشمنی ہوتی ہے، ایک بلا واسطہ دشمنی ہوتی ہے۔ بالواسطہ دشمنی یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ آپ میرے دوست ہیں اور آپ کا فلاں دشمن ہے تو میرا بھی وہ دشمن ہے۔ لیکن کیا اس میں شدت ہوتی ہے اس دشمنی میں؟ بتائیے مجھے۔ نہیں، کیونکہ آپ کے دوست کا دشمن ہے، ہاں دشمنی ہے لیکن شدت نہیں ہے۔ لیکن یہی اگر آپ کا کوئی دشمن ہو، شدت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، شدت ہوگی، اس کے ساتھ دشمنی میں شدت ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں ایک جملہ چھوڑ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ پوچھئے کہ کیا امام حسین کا غم ہے؟ امام حسین کا دشمن یزید کیا صرف امام حسین کا دشمن ہے یا آپ کا بھی دشمن ہے؟ کیا آپ کا بالواسطہ دشمن ہے یا بلا واسطہ دشمن ہے؟ اگر بالواسطہ دشمن ہے تو پھر ایمان کا ایک اور درجہ بڑھائیے، بلا واسطہ دشمن بنائیے۔ جس نے نور خدا کو اس عالم میں بجھا دیا وہ میرا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ میری دشمنی اس لیے نہیں ہے کہ اس نے صرف امام حسین کی وجہ سے میری دشمنی ہو، مجھے وہ نواسے رسول سمجھ آئے تھے، نہیں، نور خدا تھا اس عالم میں، چراغ ہدایت تھا کہ جس کو یزید ملعون نے بجھا دیا۔ میری دشمنی ذاتی دشمنی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ بقیہ عرائض، اس کے اوپر کافی عرائض تھے کہ جو میں پیش نہیں کر سکا، انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ عزیزان گرامی قدر، مسلم کے بیٹوں کی شہادت بہت سخت شہادت ہے۔ اور یہ جو دشمنی، میں ابھی جو دشمنی کی بات کر رہا تھا، یہ جب بلا واسطہ ہو جاتی ہے نا، یعنی درمیان میں کوئی نہیں رہے گا، آپ کی ذاتی دشمنی ہو جائے گی، تب آپ ان مصائب کو اپنے دل پر اتار سکیں گے، اتریں گے یہ مصائب، کیونکہ آپ کہیں گے کہ میں وہ عالمی حکومت، وہ عالمی رہنما، وہ رہبر، وہ خدا کا خلیفہ کہ جس کو خدا نے میرے لیے بھیجا تھا، اس خلیفہ کو مجھ سے کس نے چھین لیا؟ آپ سوچئے، ابھی آپ کے اگر زمانے کے امام کی حکومت ہوتی، یہ مشکلات ہوتی، یہ جلوسوں پر پابندیاں ہوتی، یہ عزاداری پر پابندیاں ہوتی، یہ بجلی کے مسائل ہوتے۔ عزیزان گرامی قدر، اپنے زمانے کے امام کو محسوس کیجئے۔ اور اگر یہ مسائل بھی ہوتے، اگر بجلی کا مسئلہ ہوتا، غربت ہوتی، تب بھی اگر ہم ایک دفعہ نور پر نور آقا کو دیکھ لیتے تو ہمارے لیے کافی تھی۔ ہے یا نہیں ہے؟ اپنا بلا واسطہ دشمن بنائیے، بل واسطہ نہیں، بلا واسطہ دشمن۔ یزید آپ کا بلا واسطہ دشمن ہونا چاہیے کہ جس نے نور خدا کو اس کائنات سے ختم کیا، میرا وہ دشمن ہے۔ کیوں کہا گیا ہے، میں منزل مسائل سے پہلے یہ کہتا چلوں، کیوں کہا گیا ہے کہ ایسے رو، ایسے بکا کرو امام حسین کے غم میں کہ جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے۔ اب کسی مجلس میں چلے جائیے، جہاں بھی کوئی میت ہوئی ہو، کسی بھی گھر میں چلے جائیے، کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ جو میت کا دور کا رشتہ دار ہو وہ بال پھیلائے، نوحہ ہو، ماتم کر رہا ہو، فوغا کر رہا ہو؟ نہیں۔ لیکن آپ جب میت کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو اپنے بال پھیلائے، بالوں کو پریشان کیے ہوئے میت پر زار و قطار رو رہا ہے، تو آپ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ اس کا بہت کوئی اپنا تھا، اس کا اپنا گیا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات، اس کا کوئی اپنا گیا ہے۔ تو امام حسین بھی آپ سے یہی چاہتے ہیں، امام حسین بھی آپ سے یہی چاہتے ہیں، جو امام بار بار روایات میں کہہ رہے ہیں نا کہ ایسے رو جیسے ایک ماں اپنے جوان کو روتی ہے،
امام بھی آپ سے یہی چاہ رہے ہیں کہ تم ہمارے وارث بن جاؤ، تمہاری دشمنی ہمارے دشمنوں سے بلا واسطہ ہو جائے۔ امام یہ چاہ رہے ہیں آپ سے، اسی لیے تو امام زیارت عاشورہ میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ طلب سارے کا ماں امام منصور، اے خدایا ہمیں زمانے کے امام کے ساتھ منتقمین حسین، خون حسین میں شمار کرنا۔ یعنی امام چاہتے ہیں آپ وارث بنو میرے، تم میرے وارث ہو، میرا عزادار، میرا زائر، میری عزاداری کرنے والا میرا وارث ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ دے دیا مولا نے، کہا جب مجھ پر رو ایسے رو جیسے بچہ اپنے باپ کے لیے روتا ہے، جیسے باپ اپنے بچے کے لیے، مجھے محسوس کرو۔ میرے دشمنوں سے تمہاری دشمنی ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے تم مجھ میں ہو اور میں تم میں ہوں۔ عزیز و وارث بنیے۔ مسلم کے شہزادے، روایت کے جملے ہیں، اہل منبر بیان کرتے ہیں، مسلم کے ساتھ بھی تو یہی ہوا نا۔ مسلم کو لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا، کیوں بے وفائی کر دی؟ کیونکہ نفس اپنے نفس کے ہاتھوں بک گئے۔ کوئی پیسے کی خاطر بک گیا، کوئی کسی اور لالچ کی خاطر بک گیا۔ عزیزوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مولا سے یہ ایفائے عہد کریں اپنے زمانے کے امام سے، منتقم خون حسین سے، کہ مولا ہم کبھی کوفیوں والا کام دہرائیں گے نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارے پاس پیسہ نہ ہو ہم تب بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہو ہم تب بھی آپ پر نچھاور کریں گے۔ مولا کو دیجئے، مولا سے طلب نہ کیجئے، مولا سے یہ نہ کہیے کہ مجھے گاڑی دے دے، مجھے گھر دے دے، مجھے فلاں۔ مولا کو کہیے مولا مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے۔ عزیزوں مسلم کو جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو مغرب کی نماز کے وقت مجمع تھا، بہت بڑا مجمع، لیکن مغرب کی نماز کے بعد جب عشاء کا وقت ہوا مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اور اہل منبر بیان کرتے ہیں کہ لوگ ابن زیاد کے ڈر سے اور کچھ لوگ ابن زیاد کے پیسوں کی لالچ سے اس طریقے سے، توجہ میری جانب رکھیے گا، اس طریقے سے مسجد سے دوڑے، سفیر حسین کو اس طریقے سے چھوڑ کے دوڑے کہ سفیر حسین کے دو چھوٹے چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم اسی رش سے ہوتے ہوتے ایک دروازے مسجد سے باہر نکل گئے۔ اور کیونکہ ہزاروں کا مجمع تھا، آپ جانتے ہیں جو اربعین پہ گئے ہوں گے، جہاں بھی رش زیادہ ہو بچے گم ہو جائیں تو باپ کی کیا حالت ہوتی ہے، نہ جانے مسلم کا اس وقت کیا حال ہوگا۔ ارے ان کی ماں کو کیا جواب دوں گا جب 11 محرم کو آئے گی، دیکھے گی مسلم کا سر نوکے نیزہ پر ہے، سوال نہیں کرے گی میرے بچے کہاں گئے۔ نہ جانے مسلم کا کیا حال ہوگا۔ آئیے آپ کو مسلم کے بچوں کے بارے میں بتا دو۔ اب جب یہ باہر آئے اہل منبر بیان کرتے ہیں کہ دونوں بچے ایک دوسرے کو دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ اب ہم کہاں جائیں، بابا کہاں ہیں۔ باپ کی حالت اپنی جگہ، لیکن جب چھوٹے چھوٹے دو بچے بچھڑ جائیں نا ان بچوں کے اوپر صرف گریے کا عالم ہوتا ہے۔ لیکن بڑے بھائی تھے، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، اپنے گریے کو ضبط کر کے کہا بھیا بابا کہاں ہے؟ کہا انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اہل منبر بیان کرتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد، ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی، توجہ میری جانب رکھیے، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے، مسلم کے لالوں کا پرسہ دیجیے حضرت زہرا کو، یہ بہت سخت شہادت ہے، کربلا سے پہلے یہ شہادت دی گئی۔ عزیزان گرامی قدر، اب دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اس کے بعد دونوں بھائیوں نے ایک شور و غل سنا۔ اس جملے پہ اپنی آواز کو آزاد چھوڑ دیجئے گا۔ شور و غل کیا سنا کہ کوفے کے اندر منادی یہ ندا دے رہے ہیں، مسلم کو پکڑ کے لاؤ، مسلم کو ابن زیاد نے قتل کرنا ہے، مسلم کو ابن زیاد نے قتل کرنا ہے، مسلم کو پکڑ کے لاؤ۔ اب چھوٹے بھائی نے دوبارہ بڑے بھائی کی جانب دیکھا اور بڑے بھائی سے کہا بھیا کیا یہ مسلم ہمارے بابا مسلم تو نہیں ہے نا؟ میرا دل کہتا ہے بڑا بھائی جانتا ہوگا وہی مسلم ہے۔ چھوٹے بھائی کو دلاسا دے رہے، ارے کیا بات کر رہے ہو، ہمارے بابا کے ساتھ تو پورا کوفہ کھڑا ہے۔
نہ جانے کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے یہ بچے ایک کنویں کے پاس پہنچے. بس میں نے مصیبت تمام کر دی. ایک کنویں کے پاس پہنچے اور ایک درخت تھا, اس درخت پہ چڑھ گئے. ڈرے ہوئے تھے بچے, سہمے ہوئے تھے, بابا نہیں مل رہے تھے. نہ جانے مسلم کا کیا حال تھا. مسلم تو اپنے بیٹوں کی تلاش میں ہوں گے, مسلم کو نہیں معلوم کہاں ہے بیٹے. اب دونوں شہزادے ایک مرتبہ درخت کے اوپر چلے گئے. اب ایک مولا کی چاہنے والی خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی, اور جب پانی بھرنے کے لیے آئی نا تو پانی میں عکس دیکھا دونوں شہزادوں کا. اب جب دونوں چھوٹے چھوٹے اور بنی ہاشم کے جوان ہیں, اتنے خوبصورت. عزیزان اگر یہ قدر, یہ دو چاند جب اوپر دکھے, ایک مرتبہ اس نے اوپر دیکھ کر کہا کہ مجھے تم کسی اچھے گھر کے لگتے ہو, یہاں کیا کر رہے ہو. اب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو دیکھا ہوگا, چشم تصور یہ کہتی ہے کہ چھوٹے نے بڑے کو دیکھا ہوگا, بڑے نے چھوٹے, پھر ہمت کر کے یہ بتا دیا ہوگا ارے ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. ایک مرتبہ یہ کہنا تھا. خاتون نے کہا ارے میرے مولا و آقا کے فرزند ہو, آ جاؤ میری آغوش میں آ جاؤ, میں تمہیں پناہ دوں گی, میں اپنی جان سے گزر جاؤں گی لیکن تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی. ایک مرتبہ دونوں بچوں کی انگلیوں کو پکڑا, اپنے گھر پہ لے آئی. اب جو اپنے گھر پہ لائی, ایک مرتبہ دونوں بچوں کو کھانا کھلایا اور ایک کمرے میں سلا دیا. اب یہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر حارث انتہائی ظالم انسان ہے, ابن زیاد کا نوکر ہے. وہ گھر پر آیا تو ایک مرتبہ زوجہ نے پوچھا تھکے ہوئے لگ رہے ہو. کہاں تھکا ہوا ہوں. کہا کیوں؟ تو ایک مرتبہ پلٹ کے کہا کہ تھکا ہوا اس لیے ہوں کہ 5000 درہم کا انعام مسلم کے 2 شہزادوں کے سر پہ ہے. خدا لعنت کرے یہ ملعونوں پر. آپ دیکھیے کہ کس حد تک اتر آئے ہیں. وہ کمرے بنی ہاشم, وہ چاند بنی ہاشم کے, کہا ان دونوں سروں پر 5. میں تو پورا دن ڈھونڈتا رہا ہوں, مجھے نہیں ملے. یہ اس کی زوجہ خاموش رہی. ایک مرتبہ حارث دوسرے کمرے میں گیا, دیکھا 2 بچے سو رہے ہیں. ایک مرتبہ بچوں کو اٹھایا, کہا تم کون ہو. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی جانب, یہ سوال مسلم کے فرزندوں سے, یہ سوال کئی جگہ پہ پوچھا گیا, تم کون ہو. اور مجھے نہیں معلوم کیسے بتاتے ہوں گے آپ مسلم کے فرزند ہیں. منادی ندا دے رہا ہے, مسلم کو پکڑ کے لاؤ, مسلم کو شہید کرنا ہے. عزیز ایک مرتبہ دونوں بچوں نے سہم کر بتایا ہم مسلم کے یتیم, ہم مسلم کے بچے ہیں, ہم مسلم کے شہزادے ہیں. اب جو یہ سننا تھا, ایک مرتبہ اس کے چہرے پہ خیز آیا. خیز کے عالم میں دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما. اب زوجہ آگے بڑھی, کہا میں نے آج تک تجھ سے کوئی حق نہیں مانگا, میں آج تجھ سے کہتی ہوں کہ ان کو چھوڑ دے, میرے آقا و مولا کے فرزندوں کو چھوڑ دے. حارث نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے, ان پر انعام ہے, میں انعام کی لالچ میں کچھ بھی کر جاؤں گا. ایک مرتبہ اپنے غلام کو ساتھ لیا, دونوں بچوں کے ہاتھوں کو تھاما. دونوں بچوں کے ہاتھوں کو تھام کر ایک مرتبہ نہر کے کنارے آیا. اب غلام سے کہا کہ ذرا تلوار چلا. تلوار چلا. غلام نے ایک مرتبہ, یہ وہی معاملہ ہے کہ جب پردہ خیمہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا, ہرملا جیسے لعین کے ہاتھ سے تیر چھوٹ گیا. آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجئے عزیزو, نہ جانے پھر موقع ملے نہ ملے. آنسو بہائیے, آنسو بہائیے, روئیے. یہ وہی ماجرا ہے کربلا والا کہ ایک مرتبہ خیمے کا دروازہ ہلتا تھا, پردہ اٹھتا تھا, ہرملا کے ہاتھ سے تیر چھوٹ گیا. ارے ننھے علی اصغر کو کیسے. اس غلام نے ہاتھ میں اٹھائی تلوار, تلوار اٹھانے کے بعد کہا میں ان بچوں کو نہیں مار سکتا, تو میرا آقا ہے, تو مجھے جو سزا دینا چاہتے تھے, میں ان بچوں کو نہیں مار سکتا. ان کے چہرے چاند کی طرح دمک رہے ہیں, ان کے چہروں سے نور واضح ہو رہا ہے, میں ان کو نہیں مار سکتا. یہ شقی اتنا لعین تھا, اتنا لعین تھا کہ ایک مرتبہ اس نے تلوار اٹھائی, دونوں شہزادوں کو ایک مرتبہ سر قلم کیا. اور سر قلم اہل ممبر بیان کرتے ہیں, اہل ممبر بیان کرتے ہیں, بسد معذرت میں یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں, بسد معذرت. بچے تھے نا, بچے تھے تو کرتے پہن رکھے تھے, کہا کرتے اتارو. ایک بچے نے کرتا اتار دیا, بڑے تھے, چھوٹے نے نہیں اتارا.
کہا کیوں نہیں اتارا کرتا؟ کہا میرا ہمیشہ کرتا ماں بدلا کرتی تھی، مجھے یہ ڈھنگ نہیں آتا، کرتے کے دکھ میں کھولنے کا ڈھنگ مجھے نہیں آتا۔ اس لائن کو پھر بھی کوئی ترس نہ آیا، اور اہل منبر بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ بچوں نے جب ایک دوسرے کو بھائیوں نے دیکھنا شروع کیا، پریشان ہوئے، تو اس لائن نے ایک مرتبہ مسلم کے شہزادوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، ایک مرتبہ تماچا رسید کیا، اب جو یہاں پہ سر کٹا وہاں پہ مسلم تھر رہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ میں کربلا کا رخ کروں، مصائب اس روایت سے تمام کروں کہ یہاں پر مسلم کے فرزندوں کو تماچے پڑے، لیکن بابا ساتھ نہیں تھے۔ مسلم کے بچوں کے دل میں یہ ہوگا کہ اگر ہمارا بابا موجود ہوتا، اگر مسلم موجود ہوتے تو کیا اس حارث کی مجال تھی میرے منہ پہ تماچا مارتا؟ کیا اس حارث کی مجال تھی میرے بابا کے ہوتے میرے منہ پہ؟ ارے میرے بابا نہیں ہے اس لیے تماچے مار رہا ہے، لیکن میں یہاں 10 بستہ گزارش کروں گا۔ سکینہ جب میدان کربلا میں تھی نا، تو سکینہ نے ایک مرتبہ جب خیمے جل رہے تھے، ایک مرتبہ رخ کیا مقتل کا رخ کر کے بابا کے لاشے کو ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ سکینہ جانتی تھی کہ ابھی تک جتنے تماچے پڑے ہیں پڑ گئے، بابا کی آغوش میں نہیں پڑیں گے۔ ایک مرتبہ لاشے حسین کو ڈھونڈنا شروع کیا، ایک مرتبہ لاشے سے آواز آئی، یا بنیا الیہ الیہ، اے میری بیٹی تیرے بابا کا یہ لاشا ہے، آ جا میرے گلے سے لگ جا۔ سکینہ بابا کے گلے سے لگی۔ اب جو سکینہ بابا کے گلے سے لگی، عجیب ماجرا ہے عزیزو، مقتل تھرا گیا۔ ایک مرتبہ شمر لعین بچوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے بڑھا، دیکھا سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹی ہے۔ اہل منبر بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ سکینہ کو بابا کے لاشے سے جدا کیا، اب تازیانہ بلند کیا، بابا کی آغوش میں سکینہ، منہ پر تماچے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وعتب حسین۔